ویسے تو جو بھی دعا کی جائے جب بھی کی جائے اللہ میاں دل سے سنتا ہے، لیکن افطاری کے ٹائم اللہ پاک ہماری دعائیں رد نہیں کرتا ہے۔ تو آج جو میں وظیفہ بتانے جا رہی ہوں وہ رزق کے لیے ہے، تو پلیز ویڈیو پوری دیکھنی ہے اور ایک چھوٹا سا لائک ضرور کر دینا ہے۔ آج میں بتانے لگی ہوں سورہ کوثر کا ایک نہایت ہی بابرکت وظیفہ۔ سورہ کوثر ایک نہایت بابرکت اور طاقتور سورت ہے جو رزق میں برکت اور بے شمار نعمتوں کے حصول کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ افطاری سے پہلے اس کا خاص وظیفہ درج ذیل طریقے سے کیا جا سکتا ہے۔ ویسے تو آپ جو بھی دعا مانگیں افطاری سے پہلے اللہ میاں خاص بندے کی دعا سنتا ہے جس کا روزہ ہو، تو ہم کیوں نہ اپنے لیے اپنے رزق کے لیے دعائیں مانگ لیں اس ماہ رمضان کے مہینے میں، جو کہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ گھر نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں مل رہا، لیکن رزق کے لیے یہ خاص وظیفہ ہے جو آج میں بتانے لگی ہوں۔ وظیفہ برائے بے شمار رزق کے لیے افطاری سے پہلے باوضو حالت میں بیٹھیں، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے رزق میں وسعت اور حلال روزی کے لیے، رزق میں برکت اور حلال روزی کے لیے خلوص دل سے دعا کریں۔ جب بھی آپ دعا مانگیں دل سے مانگیں اور پہلے درود پاک پڑھ لیا کریں اور بعد میں بھی درود پاک پڑھا کریں، انشاءاللہ عز و جل دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ افطاری سے پہلے یہ عمل مکمل کریں۔ ویڈیو پوری دیکھنی ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ پوری ویڈیو میں پوری تفصیل سے بتائی گئی بات 3 منٹ کی ویڈیو ہے، زیادہ لمبی بھی نہیں ہے۔ اہم نکات: مکمل یقین اور اخلاص کے ساتھ اس عمل کو کریں۔ روزانہ بلا ناغہ اس وظیفے کو جاری رکھیں۔ انشاءاللہ رزق میں برکت اور بے حساب اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دینا بھی رزق میں وسعت کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لیں، یعنی اگر کوئی بندہ غریب ہو رہا ہے، دن بدن اس کے کھانے میں اس کے رزق میں برکت نہیں ہو رہی ہے، تو وہ اللہ پاک سے بزنس کر لے نا، اللہ پاک سے تجارت کر لے، اللہ کی راہ میں دینا شروع کر دینا، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کی راہ میں اگر 1 روپیہ آپ دیتے ہیں تو آپ کی جیب میں 2 روپے آئیں گے۔ تو لازمی جو ہے صدقہ دینا بھی رزق میں وسعت کا بہترین ذریعہ ہے، تو صدقے کو بھی جاری کر دیں۔ بے شک آپ زیادہ نہیں دے سکتے، چڑیا کو دانہ ڈال دیا کریں، کوے کو روٹی ڈال دیا کریں، اس طرح سے بھی آپ کا صدقہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا صدقہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی بڑی چیز کا صدقہ دیں، اس چھوٹے چھوٹے صدقات بھی ہمارے قبول ہو جاتے ہیں۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو رزق میں بہترین اضافہ ہوگا، لیکن اس وظیفے کو خلوص نیت خلوص دل کے ساتھ کرنا ہے اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ آپ کے رزق مال جان و مال میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ہمارے لیے بھی دعا کیجیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی، اپنی بہنوں پر بھی خرچ کریں، اپنی بیویوں پر بھی خرچ کریں اور اپنے بچوں پر بھی خرچ کریں، وہ بھی صدقہ